السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حاضرین اکرام، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ الحمدللہ کہیں، الحمدللہ کہیں۔ کیوں؟ سوال ہوگا نا کہ پہلا دن ہے، پہلا پارہ الحمدللہ مکمل ہوا ہے، قرآن کی شروعات ہوئی ہے، یہ الحمدللہ کہنے لگایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مغرب سے پہلے ایک نماز جنازہ میں شریک رہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے نا، رمضان کے لیے، رمضان میں داخل ہونے کے لیے صرف اور صرف 24 گھنٹے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا ایسے بہت سے لوگ نہیں ہیں؟ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر تراویح پڑھنے والے، ہمارے ساتھ کرسیوں پر بیٹھ کر کے تراویح پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، روزے افطار کرنے والے کئی لوگ ہم میں آج موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ رمضان المبارک عطا کیا ہے، لہٰذا الحمدللہ۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کی فضیلت بتلائی ہے۔ کیا؟ عن عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جس نے اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو۔ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ نماز جنازہ پڑھے، چاہے وطر کی نماز پڑھے، چاہے تراویح پڑھے، چاہے فرض نماز ادا کرے، کوئی بھی ہو، اگر نماز پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کے کئی ایک نام ہیں، سورۃ الشفاء، سورۃ الدعاء، اسی میں سے ایک نام ہے سورۃ الحمد، حمد کا سورہ۔ جیسا کہ آپ نے الحمدللہ کہا نا، آج سورہ فاتحہ میں صرف الحمد کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کی شروعات الحمد سے کی، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا جو نزول کیا نا، نازل کیا نا، اس پر بھی الحمد کا ذکر کیا۔ فرمایا سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ہر قسم کی تعریفیں اسی اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر قرآن مجید کو نازل کیا۔ شروعات بھی حمد سے، نزول بھی حمد سے۔ یہ جو تمام مخلوقات کی پیدائش ہوئی ہے نا، اس پر بھی اللہ رب العالمین نے الحمد کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ ہر قسم کی تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے تاریکیوں کو بنایا، جس نے نور کو، روشنی کو بنایا۔ ظلمات تاریکی کی جمع، گمراہیاں، تاریکیاں، لیکن اس کے مد مقابل نور ایک ہی ہے، حق ایک ہی ہوتا ہے۔ باطل ہزاروں ہوتے ہیں، جھوٹ ہزاروں ہوتے ہیں، سچائی ایک ہی ہوتی ہے، حق ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کی جو پیدائش ہے نا، اس پر بھی الحمد کا تذکرہ کیا۔
یہ جو آسمان زمین ہے جب یہ مٹ جائیں گے یعنی قیامت کا دن آ جائے گا اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی ہی تعریف بیان کی جائے گی. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر سورہ نمبر 39 میں ارشاد فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہ اے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے عرش کو فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، عرش کے ارد گرد ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے حمد کے ساتھ. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ جب ان کے درمیان حق کا فیصلہ ہو جائے گا یعنی قیامت آ جائے گی، سمندر چلا دیے جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، آسمانوں کو پھاڑ دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ جو پہاڑ دکھ رہے ہیں نا روئی کی طرح اڑا لیے جائیں گے. جب قیامت کا دن آ جائے گا قیلا کہا جائے گا الحمد للہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے الحمد بیان کریں گے. حاضرین اکرام یہی نہیں، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تب حمد کا تذکرہ کریں گے. دنیا کے ہی تک نہیں ہے، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر ادا کریں گے، حمد کا تذکرہ کریں گے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ہر قسم کی تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی تو ہم جنت میں ہیں، اگر وہ اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم جنت میں نہیں ہوتے. اللہ اکبر. جنتی جنت میں جانے کے بعد اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا بہترین بات ہے نا. یہ حمد کیسا ہے، اس کی شروعات تو قرآن سے ہو رہی ہے، یہ شروعات قیامت تک جنت میں بھی ہے. اور ہم بھی اللہ کا اسی بارے میں شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رمضان رحمتوں برکتوں والا بنے، عمل والا بنے، جس میں ہم عمل کریں. چلیے اور آگے بڑھتے ہیں. جنتی آپس میں بات چیت کر لیں گے. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، جنت میں ان کا سلام ہوگا. بات جو شروعات ہوگی ان کا تحیہ جو ہوگا وہ سلام ہوگا. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان کی آخری بات جنتی جب جنت میں آپس میں گفتگو کر لیں گے نا، بات چیت کر لیں گے نا، تو ان کے آخر کی بات ہوگی الحمد للہ رب العالمین. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ان کی آخری بات ہر قسم کی تعریفیں اسی اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الحمد پر ہوگی. حاضرین اکرام، الحمد کا جو مسئلہ ہے نا وہ انسان کی زندگی سے بہت خاص ہے، بہت قریبی ہے. الحمد کا تذکرہ، الحمد جو الحمدللہ ہے نا یہ انسان کی زندگی سے. وہ کیسے؟ دیکھیے، آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ آدم، جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بنایا، تیار کیا، وَنَفَخَ فِيهِ الروح، اور اس میں روح کو پھونکا، عَطَسَ فَقَالَ، تو اس وقت آدم علیہ السلام چھینکے، آتی نا چھینک، اور کہا الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. قال له ربه، اور آدم علیہ السلام کے رب نے آدم علیہ السلام سے کہا یرحمک اللہ، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر ہو. تو پتہ کیا چلا، انسان کو جب چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے. اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی میں ذکر کیا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے الصحیح الترغیب میں اس کا تذکرہ کیا اور اسے حسن صحیح قرار دیا ہے. تو دیکھیے، چھینکنے کے بعد کیا کہا گیا؟ کیوں؟
سوال آتا نا، کیوں؟ کیونکہ جب انسان چھینکتا ہے تو گارنٹی نہیں کہ وہ دوبارہ سانس لے پائے گا۔ آج سائنس یہ پروف کرتی ہے، یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان کی باڈی اسٹرک ہو جاتی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے ہی ٹوٹلی رک جاتی ہے۔ اب سوچیے اس کے بعد اسے نئی زندگی مل رہی ہے، اسی لیے انسان فریش ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے بعد کی دعا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی، ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے جو ہمیں کھلایا۔ کیوں؟ کیونکہ کھانا کھانے سے انسان کو طاقت ملتی ہے، انسان کی زندگی تعمیر ہو رہی ہے، اس وجہ سے حمد کا ذکر کیا گیا۔ اچھا، کپڑے پہنتے ہیں نا، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، ہر قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ لباس پہنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنی جان سے زیادہ عزت کو پیاری سمجھتا۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ ایک لڑکی گزر رہی ہے، اگر گر جائے تو سب سے پہلے کس کو دیکھے گی؟ اپنے کپڑوں کو، اپنے چوٹ، اپنے ماروں کو دیکھی گیا؟ نہیں، پہلے آزو بازو دیکھی گیا، میرے گرتے ہوئے کون دیکھا ہے؟ میں جو گر گئی نیچے، کیا کوئی اور بھی دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے ہیں، تب وہ اطمینان سے اپنے کپڑوں کو صاف کرے گی۔ پہلے لوگوں کی طرف وہ توجہ دے گی کہ میری عزت کا سوال ہے، کوئی نہ دیکھ لے۔ تو پتہ کیا چلا کہ انسان کی زندگی سے الحمد کا خاص معاملہ ہے۔ اور اگر ہم آگے بڑھیں تو سوتے وقت کی دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں مر رہا ہوں، یعنی میں سو رہا ہوں، اور تیرے ہی نام سے میں جاگوں گا، میں بیدار ہوں گا، میں زندہ رہوں گا۔ جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا، ہر قسم کی تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں بیدار کیا، زندہ کیا۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ کل ہمارے ساتھ چائے پینے والا عشاء کی نماز پڑھ کر کے گھر گیا تھا، لیکن فجر میں اطلاع ملی کہ وہ دوبارہ جاگ نہیں سکے، یعنی دوسرے دن کا سورج نہیں دیکھ سکے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے نا، تو انسان کی زندگی سے اس حمد کا زیادہ خاص تعلق ہے۔ اچھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے، ماں باپ کے لیے بڑی خوشخبری ہوتی ہے نا، اس پر بھی الحمد کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کا شکر الحمد سے بجا لا رہے ہیں، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ ہر قسم کی تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس رب نے بڑھاپے میں مجھے اولاد عطا کی، اسماعیل اور اسحاق کو عطا کیا۔ کس عمر میں؟ شادی ہونے کے 2-3 سال نہیں، 10-15 سال نہیں، بیوی ٹوٹلی بانجھ ہے، بانجھ جانتے ہیں نا، بچہ نہیں پیدا ہوگا، ٹوٹلی گارنٹی بانجھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ٹوٹلی بوڑھے ہو چکے ہیں، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد عطا کی، اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ میرا مقصد کیا ہے، خود عمل کریں اور دوسروں کو عمل پر ابھاریں۔ کیا بچوں کی نعمت ملنے پر ہم نے الحمدللہ کہا؟ بچوں کی جو نعمت ہے والدین سے، خاص کر میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے مخاطب ہوں، کیا بچوں کے اللہ رب العالمین نے جو نعمت عطا کی اس پر اللہ کا ذکر ادا کرے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ پیارے پیارے لڑکے عطا کیے ہیں؟ کیا نمازوں کے بعد اس کا ہم نے اللہ سے تذکرہ کیا کہ اللہ تیرے لیے ہی تعریفیں، تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی، تیرے علاوہ کوئی اور عطا نہیں کر سکتا؟ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ یہی نہیں، اور آگے اگر بڑھیں گے تو اگر کوئی قیمتی دولت مل جائے تب بھی الحمد کا تذکرہ ہے۔ اور نعمتوں میں ہدایت کے بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے۔ اللہ رب العالمین نے داؤد اور سلیمان علیہم السلام کا تذکرہ کر کے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا،
اور یقیناً جب ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، علم کا خزانہ دیا، قالا، تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، ہر قسم کی تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اپنے مومن بندوں میں ہمیں علم عطا کیا، فضیلت عطا کی۔ آج ہم میں بھی علم ہے نا، کیا ہم اس علم کی قدر کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے جتنا مجھے علم دیا میں عمل کروں گا؟ ہمارا مسئلہ بہت ڈاؤن ہے۔ یہ وقت کے انبیاء ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی گئی جو حکومت کسی اور کو ابھی تک نہیں دی گئی اور قیامت تک نہیں دی جائے گی۔ ایسے سلیمان، وہ داؤد علیہ السلام جن کے ہاتھ میں لوہا پگھل گیا تھا، وہ جیسا چاہے ویسا لوہے کو پھیر دیتے تھے، ایسے دو اولو العزم معزز مکرم انبیاء دعا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ جب ظالم قوم سے ہمیں نجات مل جائے تب بھی الحمدللہ کہیں گے۔ نوح علیہ السلام مشرک قوم سے بچے نا، کیا کہا؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، ہر قسم کی تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ ہمیں ظالم قوم سے بچایا۔ سبحان اللہ۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام۔ کتنی عمر تھی نوح علیہ السلام کی؟ صرف دعوت کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ 950 سال، 1000 سال 50 کم زندگی گزارے صرف دعوت کے میدان میں۔ ویسے نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ظالم قوم سے ہمیں بچا لیا، لہٰذا ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ الحمد کا کیسا ہے مقام مرتبہ۔ جب دعا بھی کرتے نا ہمیں تب بھی الحمدللہ کہنا ہے۔ شروعات تو سورۃ الفاتحہ سے ہی ہوگی، الحمدللہ رب العالمین، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمن سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس تم اپنے رب کو، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارو، الحمدللہ رب العالمین، کہ ہر قسم کی تعریفیں اسی کے لیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے ہر قسم کی تعریفیں نہیں ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی ہے نا، اس ہدایت پر بھی ہم الحمدللہ کہیں گے، جیسا کہ جنتی جنت میں الحمدللہ کہتے ہیں۔ حاضرین اکرام، ایک اہم بات بتلاتا ہوں، جب بچے کی وفات ہو جاتی ہے نا، چھوٹا بچہ تھا پیدا ہوا، اس کا انتقال ہو جاتا نا، تب بھی الحمدللہ کہیں گے۔ بات سمجھ میں نہیں آئے گی نا؟ ارے ایک جان کا نقصان ہو گیا، ایک بچہ انتقال کر گیا، اس وقت الحمدللہ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کا انتقال ہوا، بچے کی پیدائش پر ماں اور باپ کی جو کیفیت رہتی ہے وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ رات کے 12 بھی کیوں نہ بج جائے، باپ ہاسپٹل میں انتظار میں رہتا ہے کہ کب ڈاکٹر بلائیں گے، کس چیز کے لیے باہر بھیجیں گے، نہیں پتہ۔ ایک طرف دادی ہے، ایک طرف نانی ہے، ایک طرف چاچا ہے، ایک طرف ماموں ہے، ہر کوئی تیار ہے کہ کب کیا سچویشن آئے گی، ہم کب جا کر کے کیا کام کرنا پڑے گا، اتنا کٹھن مرحلہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے ایک بچے کی جان لے لیتے ہیں، یعنی اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ کیا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی جان لے لی ہے؟ ثمرۃ فؤاد عبدی، میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا جو ہے اس کی تم نے جان لے لی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ، ہاں ہمارے رب، ہم نے تیرے بندے کے بچے کی جان لے لی ہے۔ اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں کہ اچھا میرے بندے نے کیا کہا اس وقت پہ؟ پہاڑ ٹوٹ گیا ہے نا غم کا، مصیبتوں کے تمام طوفانوں میں یہ پہنچ چکا ہے نا، ایسے کٹھن مرحلے پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں
حمدک واسترجع، اے اللہ تیرے بندے نے تیری حمد بیان کی، یعنی الحمدللہ کا. سبحان اللہ، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا غم ہے، لیکن بندہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. اور تیرے ہی طرف لوٹ کر کے آیا، یعنی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تیرے بندے نے یہ کہا. اللہ رب العالمین کہتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دو، سموہ بیت الحمد، اور اس کا نام کیا رکھو؟ بیت الحمد رکھو. کیا ابھی سنیں نا حمد کی کتنی فضیلتیں، کتنی مقام، کتنا مرتبہ ہے. میرے بندے کے لیے جو تم جنت میں محل تعمیر کرو گے اس کا نام کیا رکھنا چاہیے تمہیں؟ بیت الحمد، حمد کا گھر، حمد کا محل، یہ رکھو. سبحان اللہ. اب دیکھو کیا کیا کہ ناموں کے اوپر، گھروں کے اوپر فلاں منزل فلاں منزل رہتی، کسی گھر کے اوپر الحمدللہ منزل نہیں رہتی، الحمد منزل نہیں رہتی، لیکن اللہ رب العالمین جنت میں تعمیر کر رہے ہیں. یہ ہے صورت. اگر ایسے کہتے جائیں تو گھنٹے گھنٹوں کی تفسیر ہو جائے گی صرف سورۃ الفاتحہ کے اوپر، لہٰذا آج صرف اور صرف الحمد کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. یہ ہے الحمد کی فضیلت، تو لہٰذا آج سے کہیں گے الحمدللہ. عادت بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے الحمدللہ. جب منہ میں نوالا جائے کہیں الحمدللہ کہ اللہ میرے ہاتھ میں نوالا ہے، میں نہیں جانتا کہ نوالا میرے منہ میں جائے گا، لہٰذا یہ منہ میں چلا گیا ہے الحمدللہ، کیونکہ یہ طاقت جو دی ہے وہ تو نے دی ہے. کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، پہلے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ کہ اللہ یہ پریشانی میں بھی تو نے ہمارے ایمان کو سلامت رکھا. میری مائیں اور بہنیں، میری مائیں اور بہنیں، ہر پریشانی آ جائے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. چلیے اس کے بعد سورۃ البقرہ کی شروعات ہوتی ہے. سورۃ البقرہ کی جو شروعات ہوتی ہے نا، اس کی شروعات میں ہی بڑی، مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے دھمکیاں دی جا رہی ہوں. اللہ اکبر. پہلے رکوع میں مومنوں کا ذکر کیا گیا اور کافروں کا ذکر کیا گیا. مومنوں کے لیے 3 آیتیں پیش کی گئی، کافر کے لیے 2 آیتیں پیش کی گئی. جو دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے نا، اس میں منافقین کی کئی ایک صفات کو پیش کیا گیا. ایک رکوع ٹوٹل منافقین کے لیے، کیونکہ یہ منافق نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں. وہ بن پیندے کا لوٹا جو کہا جاتا نا، منافقین کی یہ کیفیت ہوتی ہے. آج اللہ حفاظت کرے، مسلمانوں میں انہی کی زیادہ تعداد ہے. ایک رکوع ٹوٹل منافقین کے تعلق سے پیش کیا گیا، اور اس ایک رکوع میں 2 مثالیں دی گئیں. 2 مثالیں منافقین کے تعلق سے 2 مثالیں دی گئیں. ایک مثال کیا ہے؟ او کصیب من السماء، ان کی مثال اس بارش کی سی ہے. کیا بہترین مثال پیش کی گئی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فرمایا گیا کہ ان منافقین کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے تاریکی میں آگ جلائی. کیا؟ آگ جلائی. فلما اضاءت ما حوله، جب وہ آگ جلنے کے بعد آزو بازو کا روشن ہو جاتا نا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کی اس روشنی کو چھین لیا. اب اس کو تاریکیوں میں گمراہیوں میں چھوڑ دیا، اور وہ اندھا ہے، وہ گونگا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا. کان ہے سن نہیں سکتا، آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتا، منہ ہے بول نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، اور وہ لوٹ کر بھی نہیں آئے گا. کیا بہترین مثال ہے. یہ منافقین کی ہے. مثال کو سمجھتے ہیں. مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کافر تھا، مشرک تھا، اللہ رب العالمین نے اسے ہدایت دی. اللہ ہمیں ہدایت دیا ہے، اللہ ہمیں اپنی ہدایت کی حفاظت کرنے والا بنا. ہدایت مل گئی نا، اس ہدایت کے ملنے کے بعد
یہ شخص اس ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے، پھر سے شرک میں پڑ جاتا ہے، اسے ہدایت مل گئی، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا شر ہے کیا برائی ہے، ٹوٹلی اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کرنے سے جنت ہے، یہ کرنے سے جہنم ہے، اس کے باوجود ٹوٹل معلومات ہونے کے باوجود یہ مسلمانوں سے منافقت کرتا ہے اور غیروں میں جا کر کے مسلمانوں کے خلاف کام کرتا ہے، وہ ٹوٹلی گمراہ ہو گیا ہے۔ ایسے منافق ہیں کیا ہمارے درمیان نہیں ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے، کیا خطرناک مثال پیش کی گئی۔ ایمان لایا، روشنی مل گئی، لیکن جیسے ہی اس نے ایمان کو چھوڑا، نفاق اختیار کیا، اندر سے کافر ظاہراً مسلمان رہ گیا، تو اللہ رب العالمین نے اسے ٹوٹلی چھوڑ دیا اور کئی ایک تاریکیوں میں وہ چلا گیا۔ حاضرین اکرام، اس سے پتہ یہ چلا کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو ٹوٹلی وفادار رہے گا، مومن کبھی بھی اللہ کی مخالفت نہیں کرے گا، بے وفائی نہیں کرے گا، وفادار رہے گا انسان، یا نہیں تو ٹوٹلی دغاباز رہے گا، کافر رہے گا، انکار کر دے گا، مانے گا نہیں۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جو درمیان میں رہے گا، جو ادھر نہیں ہوگا جو ادھر نہیں ہوگا، ادھر ضرورت پڑی ادھر آتا، ادھر ضرورت پڑی ادھر آتا۔ آج کئی مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ سورۃ البقرہ کی شروعات اتنی خطرناک ہوئی۔ آخری بات میں اپنی بتلا کر کے میری بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ مقصد جو ہے نا آپ کو علم پہنچانا ہے، بڑی بڑی تقریریں کر کے آپ کو بور کرنا نہیں ہے۔ آخری بات کیا ہے؟ کثرت السوال۔ یہ جو سورۃ البقرہ ہے نا، سورۃ البقرہ، بقرہ کے معنی کیا ہے؟ گائے بیل، بیل گائیں، 2 بھی معنی ہیں اس کے۔ البقرہ، گائیں اور بیل 2 کو کہتے ہیں۔ اصل ہوا یہ، ایک بنی اسرائیل میں بھتیجے نے اپنے چاچا کا قتل کر دیا رات کی تاریکی میں۔ کس میں؟ رات کی تاریکی میں بھتیجا اپنے چچا کو قتل کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ قتل کر رہا ہے، اور اپنے چچا کی لاش کو کسی اور کے گھر کے سامنے ڈال دیا۔ ہوتا کیا ہے؟ تفسیر القدیر میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگایا گیا کہ اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا۔ اب یہ مسئلہ گول پھرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بڑے پیارے انداز میں کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ تمہارا یہ مسئلہ حل ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے یا ایک بیل اللہ کے راہ میں ذبح کرو۔ ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے کو تم ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ کیا ماجرا ہے؟ ایک شخص ہے جس کا قتل ہو گیا آدھی رات میں، ادھر لوگ لڑنے مرنے پر تلے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے مسئلہ پیش کیا گیا، آپ کہتے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو۔ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام بڑی پیاری دعا کیے ہیں۔ آج جو علم والے ہیں وہ اس دعا کو اختیار کر لیں، چاہے یہ کہنے والا پہلے اس دعا کو اختیار کرے۔ وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جاہل ہو جانے سے، جاہل لوگوں میں سے میں ہو جاؤں، اس بات سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب قوم والوں کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے، تب وہ کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے کہیے کہ ہم کس طریقے کی گائیں ذبح کریں۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایسی گائیں ذبح کرو جو زیادہ کم عمر کی نہ ہو، بچی نہ ہو، اور زیادہ بڑی عمر کی بھی نہ ہو، بڑھیا نہ ہو، جوان ہو، ایسی ذبح کرو۔ کثرت السوال دیکھیے، اللہ نے کیا حکم دیا؟ گائیں ذبح کرو۔ ذبح کر دے تو مسئلہ حل ہو گیا تھا نا، جو بھی گائے مارکیٹ میں ملی لائے ذبح کرے، ہو گیا تھا مسئلہ۔ لیکن کیا بولے؟ کیسی ہونا؟ تو اللہ رب العالمین نے مشکل کیا، بڑی نہیں ہونا، چھوٹی نہیں ہونا، درمیان کی ہونا۔ اب پھر سوال کرتے ہیں، اچھا اب اس کا رنگ کیسا ہونا؟ اب بڑی چھوٹی بولو جوان لا کر کے ذبح کر سکتے تھے، لیکن سوال کیا کیسے رنگ کی ہونا؟ تو اللہ رب العالمین نے رنگ بتلا دیا کہ وہ رنگ زرد کلر کا ہو، پیلا ہو، اور وہ کیسا چمکیلا رہنا، اور دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچنا۔ ایسے چمکیلے پیلے کلر کی وہ گائے ہو کہ لوگ دیکھتے تو اس کی طرف کشش کرنا۔ اب بھی کوئی ایک لا کر کے ذبح کرتے تو بات الگ تھی۔ پھر سوال کرتے ہیں، ہمارے اوپر یہ بات واضح نہیں ہو رہی، اور کیسی ہونا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی جانب سے پھر پیغام دیتے ہیں کہ ایسی گائیں تم ذبح کرو، لا تثیر الارض ولا تسقی الحرث، نہ زمین میں وہ کام کیے رہنا، نہ کھیتی میں پانی دینا، کھیتی میں پانی بھی نہیں دینا، اور زمین کا کام بھی نہیں کرنا، بوجھ اٹھانے والی نہیں رہنا، ایک دم اس پر کسی قسم کا داغ دھبا بھی نہیں رہنا، اتنی صاف ستھری شفاف گائیں لا کر کے اب ذبح کرو۔ اب عقل آ گئی قوم والوں کو، ہاں اب ہم ایک ایکسٹرا سوال کرے، پوری دنیا میں ہمیں ایسے گائیں نہیں ملے گی، اور ہمیں خود بیچ میں اٹک جاتے، قیامت کے دن سوال ہوتا۔ تب جا کر کے بڑی پریشانیوں کے بعد ایک گائیں ملتی، لا کر کے ذبح کرتے۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سیدھی سیدھی باتوں میں بنی اسرائیل کے کامہ نہیں کرنا۔ آج ہمارے لوگوں کی عادت ہے، مسئلہ سمپل رہتا اسے اتنا کھی کرتے کہ اسے اپنے لیے مشکل بنا لیتے۔ مثال کے طور پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رمضان میں اور غیر رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، 8 رکعت قیام اللیل ہوا کرتا تھا، 3 رکعت وتر کے۔ مسئلہ حل نہ، لیکن اس پر کھکرتے ہیں۔ ابو بکر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 20 رکعت پڑھے، نہ وہ نہ یہ نہ، کیوں؟ مسئلہ حل ہے، حدیث سے ثابت ہے، عمل کریں۔ یہ تو دوسروں کے ساتھ ہمارا مسئلہ، خود اہل حدیث کا مسئلہ کیا معلوم؟ ہر چیز کو کھکرنے کی عادت۔ وہ بولتے ہیں نا، بال کی کھال نکالنا، ایسے کام سے بچیں۔ وہ سوال جو آپ کے لیے ضروری ہے وہی کریں۔ آپ کو درپیش ہے بھئی یہ مسئلہ اب پیش ہوا ہے، ایسے ہی سوال کریں۔ چوپ اپنا ذہن لگا کر کے نئے نئے سوالات مت پیدا کریں، وگرنہ اسلام ایسا سختی کر دیتا، اللہ رب العالمین ایسی سختیاں پیدا کر دیتا کہ عمل ہی نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کے بارے میں سوالات کرنے والے زکوٰۃ نکالنے سے پیچھے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر مشکل ہو گئی زیادہ۔ بیکار کے سوالات کرنے کا نقصان یہ ہوتا کہ انسان عمل سے دور ہو جاتا۔ کس سے؟ عمل سے دور ہو جاتا۔ اسی لیے زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ ایک نصیحت، اس سورے کی جو خاصیت ہے وہ یہ کہ یعقوب علیہ السلام، جیسا کہ ہم نے تراویح میں بھی سنا، یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام موت کے قریب اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی ایک جواب دے، منہ کھول کے جواب دے۔ وہ یہ کہ کیا مسجد مندر بن سکتی ہے؟ کوئی ایک سوال دے۔ مسجد ہے، کیا وہ مسجد فیوچر میں مندر بن سکتی ہے؟ ٹیمپل یا معبودان باطلہ کی جگہ بن سکتی ہے؟ کوئی جواب دے۔ نہیں بن سکتی؟ پکا؟ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ جو ایک دور میں مسجد تھی اسے بت خانہ بنایا گیا، مندر بنائی گئی۔ کعبۃ اللہ کیا تھا؟ اللہ کا گھر تھا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا؟ 360 بت تھے وہاں پر۔ اللہ کا اتنا معظم معزز مکرم گھر معبودان باطلہ کا اڈا بن گیا تھا۔ کیوں؟
کیونکہ لوگوں نے توحید کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے، موت کے قریب میں اپنے بچوں کو، اور یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی، نصیحت کی، کیا؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اس دین کے لیے، اگر تمہیں موت آ رہی ہے تو مر جاؤ، لیکن مسلمان ہو کر کے مرو، اسلام کی حالت میں ہی تم مرو، یعنی تمہاری آخری سانس اسلام کی حالت میں گزرے۔ کون یہ نصیحت کر رہے ہیں؟ کون یہ وصیت کر رہے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام اپنے بیٹوں کے بارے میں، اپنی سنتان کے بارے میں، اپنی ذریت کے بارے میں مرتے وقت بھی فکر مند ہے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ بچہ سیٹل ہوتا نہیں ہوتا، بچے کے لیے کتنی بینک بیلنس جمائے ہیں، یہ اتنا ہے، وہ اتنا ہے، مرنے سے پہلے ہم کہتے ہیں یہ انبیاء کیسے انبیاء ہیں دیکھیے، یہ کیسے انسان ہیں دیکھیے، مرنے سے پہلے بھی ایمان کی فکر کر کے مر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ماں باپ کو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ بہن ہو، انہیں ایسی صفت اختیار کرنی چاہیے، سفر پر نکل رہے ہیں یہ وصیت کرنا چاہیے کہ سنو، میں آ نہیں سکوں گا، شاید میرا یہ آخری سفر ہوگا، لیکن اگر تم زندگی گزارو اسلام پر ہی گزارو، یہ نصیحت، یہ وصیت ہونی چاہیے۔ آگے دیکھیے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کر کے فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت حاضر نہیں تھے؟ تم حاضر تھے نا؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اذ قال لبنی، اپنے بچوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں ان سے سوال ہو رہا ہے، میں مر رہا ہوں، میں مر جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تم کس کے سامنے اپنا سر جھکاؤ گے؟ کیا آج باپ یہ کہتا ہے کہ میں ایک اللہ ہی کے سامنے اپنی جان قربان کر کے مر گیا ہوں، اپنے ماتھے کو ٹیک کر کے آج مر رہا ہوں، میرے بعد کیا تم اللہ ہی کی عبادت کرو گے؟ درگاہ پر نہیں جاؤ گے؟ کیا آج کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی بھائی، کوئی بہن اپنے بچوں سے، اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں سے یہ کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچے وعدہ لے رہے ہیں، ایک معنی میں کہے تو قسم اٹھا رہے ہیں، کہتے ہیں قالو، بچوں نے کہا، نعبد الہک، اے یعقوب علیہ السلام ہم آپ کے رب، آپ کے معبود ہی کی عبادت کریں گے۔ نعبد، ایاک نعبد پڑھتے ہیں نا، وہی ہے نعبد، ہم صرف اور صرف عبادت کریں گے، الہک، آپ ہی کے رب کی، آپ ہی کے معبود کی ہم عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، آپ کے باپ دادا کے معبود کی، یعنی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، اسماعیل کے، اسحاق کے، ابراہیم علیہ السلام کے معبود اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں گے، جو اکیلا اللہ ہے، الہ واحدہ، جو ایک ہی ایک ہے، معبود برحق ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ یہ آخری بات تھی میری، یہی پتہ چلا کہ ہم اگر آخری سانس میں بھی رہے نصیحت کریں، وصیت کریں توحید کی۔ کس کی نصیحت کی گئی؟ توحید کی ہے نا۔ انسان کے لیے سب سے بڑی رحمت یہی ہے کہ اسے توحید مل جائے، بغیر توحید کے انسان کامیاب نہیں ہے، بغیر نبی کی اتباع کے انسان کامران نہیں ہے، انسان برباد ہے، بل ہم اضل، جانوروں سے زیادہ بدتر ہے اگر اس کے پاس شرک ہے، اس کے پاس کفر ہے تو، اگر توحید ہے تو وہ انسانوں میں سب سے بڑا بلند مقام رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے الحمدللہ کی تفسیر جانی، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ کی جو ابتدا ہو رہی ہے اس کی کیا خطرناکی ہے اس کو ہم نے جانا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ رہیں گے تو مومن رہیں گے،
اور کثرت السوال سے بچنے کی اس سورہ میں ہمیں باقاعدہ تاکید کی گئی کہ اگر ہم حد سے زیادہ سوال کریں گے تو یہ ہمیں عمل سے دور کر دے گا۔ اور آخری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ انبیاء علیہ السلام نے موت سے قبل اپنی توحید، اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا ہے، وصیت نصیحت کی ہے، لہٰذا ہمیں مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ رمضان علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا، ہماری بھی آخری یہی بات ہوگی کیا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ ہی کے لیے ہر قسم کی تعریفیں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔